کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. عزیز دوستو، اس خوبصورت نئی زندگی سے بھرپور پروگرام میں خوش آمدید. میں قابلہ ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے خداوند کی خوبصورت اور دلچسپ باتوں کو. خداوند یسوع مسیح جو کل بھی وہی تھا، آج اور ہمیشہ رہے گا. آج میں آپ کے ساتھ خون کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آج میں آپ کے ساتھ خون کی طاقت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور یسوع مسیح کے خون کی طاقت کے بارے میں بھی. اور میں نے کہا کہ میں آپ سے خون کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت مذاہب میں خون کی قربانی بہت ضروری ہے. اگر آپ اسلام میں دیکھیں، آپ خون کی قربانی دیکھیں گے، جانوروں کی قربانی. اگر آپ پرانے عہد نامے میں یہودیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو خون کی قربانی ملے گی. اگر آپ وضو کو دیکھیں، اور بہت سے وضو کی طرح اور بہت سے مذاہب، آپ کو خون کی قربانی ملے گی. خون کی قربانی کیوں اہم ہے؟ اسلام میں مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک چھوٹی مسلمان لڑکی تھی، میری پردادی ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا بچڑا لائیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں. تم اب کافی بڑی ہو، تم اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اسے دیکھ سکو. اور میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. اور وہ مجھے ہمارے گھر کے تہہ خانے میں لے گئیں، اور میں انہیں دیکھ رہی تھی. وہ اپنی چھری صاف کر رہی تھیں. ان کے ہاتھ میں بہت بڑی چھری تھی، اور مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا، اور میں نے کانپنا شروع کر دیا اس خوبصورت بچڑے کو دیکھتے ہوئے. جب پردادی نے اپنے سکارف سے اس کی آنکھیں ڈھانک دیں، اور انہوں نے اسے کاٹتے ہوئے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں. انہوں نے اس بچڑے کی گردن پر مارا، اور اچانک میں بے ہوش ہو کر گر گئی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش میں آ گئی. وہ دن عام طور پر بہت اہم تھا، اور میرے لیے ایک چھوٹی بچی ہوتے ہوئے بہت ڈرانے اور خوف سے بھر دینے والا تھا. مجھے یقین ہے کہ اس وقت میں شاید 8 یا 9 برس کی تھی، اور میں مطلب جانتی تھی. میں اس سال کی اس قربانی کے وقت کو جانتی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھنا میرے لیے ایک ڈرامائی تجربہ کی طرح تھا. ماہ در ماہ وہ لمحہ میرے دماغ میں رات بھر چلتا رہتا، اور میرے لیے سونا بہت مشکل ہو گیا، اور میں نے ڈراؤنے خواب دیکھنے شروع کر دیے جو مجھ پر بہت اثر انداز ہوئے. اسلام میں قربان، ہم اسے قربان کہتے ہیں. قربان کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور عربی میں اس کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا. اور ہم اسے دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں. اور کئی سال بعد میں نے کئی گایوں کو بغیر سر کے بھاگتے دیکھا، اور وہ قربان کے وقت بس ان کی گردن کاٹتے ہیں اور انہیں ذبح کر دیتے ہیں. سال میں یہ وقت میرے لیے ہمیشہ اداسی سے بھرپور ہوتا تھا، کیونکہ میں جانوروں سے پیار کرتی ہوں. لیکن اس سے زیادہ کئی سالوں سے کیوں لوگ اپنے مذاہب کے لیے جانوروں کو قربان کرتے ہیں؟ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خون میں طاقت تھی. یہاں تک کہ پرانے عہد نامے میں جب ہم خدا کو پہلی بار بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہے، حابل کو، اور خدا نے کہا، تمہارے بھائی کا بے گناہ خون مجھے پکار رہا ہے. تو یہاں میں کہنا چاہتی ہوں کہ خون بات کرتا ہے.
خون میں طاقت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے خداوند یسوع مسیح کے خون کے بارے میں بات کروں، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ خدا کے کلام میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، خون کی طاقت کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ احبار 17 11 اور 14 آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے، کیونکہ خون زندگی کو ظاہر کرتا ہے، خون زندگی کے مشابہ ہے، اور خدا ہمیں کلام کے ذریعے سے سکھانا چاہتا ہے، اور خاص طور پر جب خداوند خدا پرانے عہد نامے میں ہمیں کہتے ہیں کہ کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زندگی ہے، اس میں زندگی ہے۔ اور آج بھی دنیا میں آپ دنیا میں ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، اور میں اپنے ایمان کے باعث اسے ناپسند کرتی ہوں، جہاں آپ کو ہر طرف خون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک طاقت ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے خون کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا آپ کے اور میرے لیے، تمام دنیا کے گناہوں کے لیے۔ سوچئے، تمام بنی نوع انسان کے گناہ، ایک ایک گناہ جس کی آپ فہرست بنا سکیں یا سوچ سکیں، یسوع مسیح ایک کامل قربانی آئے اور صلیب چڑھ گئے اور اپنا خون بہا دیا، ایک کامل بچڑے کی طرح۔ اسی لیے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں کے لیے جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمیں اور ضرورت نہیں کہ ہم ایک جانور کے خون پر بھروسہ کریں جس کا خون گلیوں میں بہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک چھوٹی لڑکی تھی، میں ان گلیوں کو دیکھنے کی عادی تھی جو خون سے بھری ہوتی تھی، خاص طور پر ترکی کے چھوٹے قصبوں میں جاتی تھی اور ہر طرف خون دیکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد شاید کسی بزنس کا آغاز کر رہے تھے یا کسی یتیم خانے میں جا رہے تھے اور ایک بچڑا دے رہے تھے، اور جب وہ اس بچڑے کو ذبح کر رہے تھے اور فوراً ہی وہ اس کے خون میں اپنی انگلی کو لگاتے اور وہ میرے ماتھے پر لگا دیتے تھے۔ میں اپنے والد سے پوچھا کرتی تھی، کیوں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے والد کہا کرتے تھے، حفاظت کے لیے، اس بچڑے کا خون تمہاری حفاظت کرے۔ لیکن آج میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ جیسے ہم گاتے ہیں، اور کئی بار ہم برے کے خون کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، برے کا خون ہم زیادہ تعلیم نہیں دیتے، اور ہم برے کے خون کے بارے میں زیادہ گاتے بھی نہیں، اور ہم یہ گاتے بھی نہیں ہیں۔ او لہو یسوع کا لہو، میں یسوع کے لہو کے لیے شکر گزار ہوں۔ او لہو یسوع کا لہو، وہ برف کی طرح کا صاف کرتا ہے۔ ہاللویا! وہ برف کی طرح صاف کرتا ہے۔ اس خون میں حفاظت کرنے کی طاقت ہے، کسی بچڑے کے خون میں نہیں، صرف خدا کے پاک برے میں۔ اور پھر سے ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ تمام مصر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازہ پر جانور کا خون لگا رکھا ہے؟ وہ فرشتہ آپ کے گھر کو نہیں چھوئے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو آپ اس خون کے نیچے ہیں۔ لگانے کی بجائے، اپنی انگلی کو ڈبونے کو اپنے ماتھے پر لگانے کے بجائے، اب میں یسوع مسیح کے پاک خون کے نیچے ہوں۔ وہ خون حفاظت کرتا ہے، وہ خون پاک کرتا ہے، وہ خون صاف کرتا ہے، وہ خون بچاتا ہے، وہ خون بدلتا ہے، اس خون میں طاقت ہے۔ اوہ، یسوع مسیح کا پاک خون، ہاللویا! عبرانیوں 9:22 میں یوں مرقوم ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔
تو اگر ہمیں وہ معافی چاہیے تو ہمیں ان گناہوں کی معافی کے لیے قیمت چاہیے، اور یسوع مسیح نے وہ قیمت ادا کر دی جو وہ صلیب چڑھے اور ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا۔ پرانے عہد نامے میں جب لوگ قربانی کرتے تھے اور اسرائیلیوں کو بچڑے کی قربانی دینا ہوتی تھی، اور کوئی جانور، اسے کامل ہونا چاہیے تھا، اسے کسی بھی داغ کے بغیر ہونا چاہیے، یا کسی معذوری یا بیماری کے بغیر۔ اور جب ہم نئے عہد نامے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ایک کامل برہ ہے جس نے اپنا خون بہایا۔ ایک کامل شخص سے زیادہ بہتر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ صلیب چڑھ جانا میرے لیے اور آپ کے لیے، اور آپ کو یہ بتانا کہ اور گائے نہیں، اور بچڑے نہیں، اور اونٹ نہیں، کسی اور خون کے بہانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس صلیب پر جا رہا ہوں تاکہ ایک کامل قربانی دوں کہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تمہاری حفاظت ہو، تاکہ تم شفا پاؤ، تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ، اور اس لیے کہ تم نجات پاؤ۔ میرے دوستو، میں نہیں جانتی کہ آج آپ کہاں ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے اپنے مذہب کے لیے کبھی کسی جانور کی قربانی دی ہے۔ آج میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ یسوع مسیح کو دیکھو، اور خاص طور پر ان کے خون کو۔ جب کبھی میں بائبل کے کسی ترجمے کو لیتی ہوں، میں پہلے دیکھتی ہوں، پہلے خون سے متعلق حوالوں کو دیکھتی ہوں۔ میں اس ترجمے میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا اس میں یسوع مسیح کے خون کو اس بائبل میں وہ جگہ حاصل ہے۔ لیکن ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہمیں اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے عمل میں لانا ہے خون کی طاقت کو۔ ہر صبح جب میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں، خاندان کو کہیں باہر، ہر ایک صبح میں ان کی زندگیوں پر خداوند کے پاک خون کو لگاتی ہوں۔ اپنی زندگی پر میں اپنی بیٹی کو بتاتی ہوں، میں نے تمہیں چھپایا ہے، میں نے خداوند کا پاک خون سر سے پاؤں تک تمہیں لگا دیا ہے۔ جب ہم جنگوں سے گزرتے ہیں، جب ہم روحانی جنگوں سے گزرتے ہیں، میں خداوند کا خون لگاتی ہوں۔ جب مجھ پر ایسے حالات ہوں، جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی آزمائش اور میں کسی چیز کے ساتھ کشتی کرتی ہوں، میں خون کا چھڑکاؤ شروع کرتی ہوں۔ ایسے حالات میں یسوع کا خون۔ اور آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ خدا سے کہیں کہ وہ خود کو آپ پر آشکارا کرے۔ خون لفظ کا مطلب ظاہر کرنے کے لیے آپ پر یسوع مسیح کا خون ایک بہت خاص انداز میں، میرے عزیز دوستو۔ اور جب کبھی آپ عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں، ہم خون کو پیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا خون سمجھ کر جو صلیب پر بہایا گیا۔ جب کبھی میں عشاء ربانی لیتی ہوں، میں اسے بہت سنجیدگی سے لیتی ہوں، کیونکہ وہ نشان ایمان سے بھرا ہوا کام، اس میں بھی شفا کی طاقت ہے، اور مجھے ٹھیک کر دینے کی طاقت بھی ہے، اور کسی کو بیمار کرنے کی بھی، اگر وہ کسی حوالے کے بغیر لی جائے، معافی کے بغیر، دل کے کسی امتحان کے بغیر۔ خون میں طاقت ہے، بچڑے کے خون میں نہیں۔ میرے بچپن کی ایک اور یادگاری جو مجھے یاد ہے، میرے والد ایک بچڑا لائے۔ وہ ایک نئی بڑی بلڈنگ کا آغاز کرنے والے تھے، وہ کنسٹرکشن کے کام میں تھے، اور وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کا افتتاح کرنے والے تھے، اور افتتاح کے لیے اور ایک اسلامی ملک میں وہ جانور کی قربانی دیتے ہیں، اور وہ ایک بچڑا لائے، اور وہ بچڑا نہایت خوبصورت تھا، اور میری دوستی اس بچڑے سے ہو گئی۔ میں اپنے گھر کے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور وہ میرے پیچھے بھاگا کرتا تھا، لیکن وہ کوئی بھی چالاکی یا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور ہم بھاگتے رہتے تھے، اور میں اپنے ہاتھ میں نمک رکھتی تھی۔ بچڑے نمک پسند کرتے ہیں، اور وہ جلدی سے آتا اور میرے ہاتھ کو صاف کر جاتا۔ میں اس وقت ایک کتے کے لیے بہت ضد کر رہی تھی، اور اس وقت وہ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اس کے ساتھ کھیل لوں۔ یہاں تک کہ میں نے بچڑے کا نام عبداللہ رکھا، اور میں جاتی تھی اور کھیلا کرتی تھی، اور اپنی تمام اداسی بانٹتی تھی، اپنی تمام مشکلات
जो मैं किसी के साथ भी नहीं बांट सकती थी, अब्दुल्ला के साथ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जब वो वक्त आया जब मेरे वालिद अब्दुल्ला को कुर्बान करने वाले थे और मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, मैंने अपने वालिद से कहा कि अब्दुल्ला को कुर्बान मत करो। उसके अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं था। एक था जो मेरी तमाम बातों को राज रखता था, मेरे दिल के तमाम दर्द और ख्वाब। फिर मेरे वालिद बछड़ा ले गए और मैं तमाम दिन रोती रही। रात को वो घर वापस आए, वो अब्दुल्ला के साथ वापस आए। मेरे वालिद ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर बार जब मैं इसे कुर्बान करने लगता, मैं तुम्हारे बारे में सोचता था और ये कि तुम कितनी दुखी हो। मुझे याद है कि मेरे वालिद ने सबसे बड़ा तोहफा मुझे यही दिया था, उन्होंने अब्दुल्ला मुझे वापस दे दिया। लेकिन बाद में जल्द ही अब्दुल्ला इतना बेवकूफ़ और कम अक्ल था कि वो उसी नई बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरा और मर गया, और जंगली कुत्ते आए और अब्दुल्ला को खा गए। यहाँ मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, उस दिन के कई साल बाद खुदावंद ने मुझे एक कीमती मुकम्मल मुकम्मल तोहफा दिया। खुदा ने मुझे कामिल तोहफा दिया, कामिल कुर्बानी। आज मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं अपना यकीन, अपना भरोसा, यहाँ तक कि मेरे तमाम राज और ख्वाब और सोचें किसी जानवर से बांटूं या किसी और से भी। उनके सलीब पर खून बहाने से और मुझे ये बताने से कि इश्क, मुझे तुमसे प्यार है, बिना मतलब के तुम जैसी हो मैं तुम्हें ऐसे प्यार करता हूँ, बस मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम हो। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा बनूंगा, मैं तुम्हारा भरोसा और आराम बनूंगा और मैं तुम्हारा हिफाजत करने वाला होऊंगा। उस दिन के कई साल बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये जानते हुए कि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि वो कुछ भी कुर्बान करे, क्योंकि ये कामों की तरफ से नहीं है, ये हमारी कुर्बानियों की तरफ से नहीं है। ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से है कि आप और मैं बच सकते हैं। ईमान बगैर ईमाल के कुछ नहीं, लेकिन पहले खुदावंद यीशु मसीह का प्यार हम में पूरा हो और हमें बातन और जाहिर से बदलना शुरू कर दे। उनके खून में ऐसी ताकत है मेरे दोस्तों। यूहन्ना के पहले आम खत 1:7 में मरकूम है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मैं नहीं जानती कि आपको मेरे गुनाह साफ करने के लिए क्या ढूंढना होगा। मैंने गालिबन तमाम 10 अहकाम तोड़े हैं। मैंने उनमें से हर एक हुक्म तोड़ा। खुदा का नाम बेफायदा लिया, हाँ। दूसरे मबूदों का जिक्र उसके सामने किया, हाँ, मैंने ये भी किया। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, हाँ। कत्ल, हाँ। मसीह को जानने से पहले मैंने 2 बच्चों को ज़ाया कर दिया। मैंने चोरी की, यकीनन, और अलग अंदाज से कत्ल भी किया। मजाक, बदगोई, किसी की भी बेइज्जती करवाना, झूठ बोलना, ये तमाम मैंने किया। लेकिन जब मैंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आप ये तमाम गुनाह करते हैं, वो भारी होते हैं, वो बहुत भारी होते हैं। मैं जानती हूँ, मैं अपना सर नहीं उठा सकती थी, वो मेरे कंधों पर थे। मैंने वो भार उठाया, कई टन भारी वजन मैंने अपने कंधों पर उठा रखा था। लेकिन वो दिन जब मैंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया, मैंने उन्हें बताया, खुदावंद यीशु आइए और मेरे अंदर रहिए। यीशु, उस लम्हे जब मैंने ये आम तौर पर ये कहा, हाँ, आसमान की बादशाही के लिए, खुदावंद को कहा, हाँ, हर चीज़ के लिए हाँ कहा जो मेरे लिए बिल्कुल मुफ्त थी, जब मैंने हाँ बोला, ठीक उसी लम्हे मेरे कंधों से तमाम भार
उठा लिया गया। ये आज़ादी है। ये वो आज़ादी है जो खुदावंद यीशु मसीह का खून आपको दे सकता है। जिस लम्हे मैंने खुदावंद यीशु मसीह को हाँ बोला, मैंने ये महसूस किया। कई बार हम उस तजुर्बे को याद करते हैं, नजात के तजुर्बे को। ये छुआ नहीं जा सकता, हम इसे पकड़े नहीं रख सकते। हम शायद ये सोच सकते हैं कि हम इसे नहीं देख सकते। नहीं मेरे दोस्तों, नजात एक महसूस करने वाला तजुर्बा है। उसका रहम छुआ जा सकता है, उसका प्यार छुआ जा सकता है। उस वक्त जब मैं अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे रही थी, वो छुआ जा सकता था। वो गुनाहों का भार धोया जा चुका था, मुझे साफ कर दिया गया। मैं उसके पाक खून से साफ कर दी गई, और वो खून बात करता है। सोचिए, हाबिल के खून ने भी पुकारा। सोचिए कि खुदावंद यीशु मसीह का खून आज कितना पुकार रहा है, या उसमें आज कितनी ताकत है। हालेलुया। आज मैं आपको दावत देने वाली हूँ कि आप भी इस काबिल हो जाएं कि खुदावन के पाक खून से साफ किए जाएं। इस बात को कहने के काबिल मुझे और जानवर और कुर्बानियां नहीं चाहिए। मुझे जानवरों की और कुर्बानियां करने की जरूरत नहीं। मैं पाक खून के नीचे हूँ। मैं आपको दावत दे रही हूँ, अगर आप ईमान रखते हैं कि आपके बच्चों पर पाक खून का छिड़काव किया जाए, आपके हालात पर, आपके काम की जगह पर। शायद आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो यीशु मसीह पर यकीन नहीं रखते, वो आपके हम मजहब नहीं, और आप अफरा तफरी देखें, आप उस जगह बिल्कुल सुकून ना देखें। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप हर रोज़ वहाँ जाएं। उससे पहले कि आप जाएं, आप कहें मैं यीशु मसीह के खून का छिड़काव करता हूँ इस जगह पर। खुदावन के पाक खून का छिड़काव, खून का। और शालूम, यहोवा शालूम, आइए, आपका अमन मेरे साथ चलिए, मुझसे बात कीजिए। खुदावन मेरे साथ आपका सुकून, इत्मीनान हर जगह जाए। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, ये कितना खूबसूरत है। हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये छुआ नहीं जा सकता। आप तब्दीली देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले मेरी बेटी स्कूल से एक दोस्त ले आई। एक लड़की, एक जवान लड़की, एक नौउम्र जवान लड़की। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मेरी आंखें, मेरी भवें ऊपर उठ गई, क्योंकि वो लड़की, मैंने सोचा कि शायद वो शैतानी लड़की है। उसका लिबास काले रंग का था, उसकी नेल पॉलिश भी काली थी। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। उसकी लिपस्टिक भी काले रंग की थी, और उसकी आंखों के इर्द गिर्द जितना मेकअप था सब काला काला काला। और उसके गले में एक चेन थी, किसी निशान के साथ लटक रही थी। मैं नहीं जानती थी, मैं उस वक्त वो नहीं जानती थी। और जब मैंने एक माँ होते हुए वो देखा, वो दोस्त जो मेरी बेटी के साथ थी, मैं अचानक से घबरा गई। मैं अपनी बेटी के लिए डर रही थी। और मेरी बेटी मेरे पास आई जिस वक्त उसकी दोस्त दरवाजे पर खड़ी जैकेट उतार रही थी। और मेरी बेटी ने कहा, मॉम प्लीज़ उससे बात करें, उसे यीशु की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ। तो ये बात मेरे दिल के लिए नहायत तसल्ली बख्श थी। लेकिन ठीक उसी वक्त खुदा का गम, खुदा का दिल गम से भरा था। और वो भार बारिश की तरह शुरू होकर मेरे दिल को भरने लगा। मुझे उस लड़की के साथ बहुत दुख होने लगा, कीमती रूह। और वो आई, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची बात करती है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? और उसने कहा, जी हाँ, मैं ऑरेंज जूस पीना चाहूँगी। मैंने कहा, ज़रूर, और मैंने उसे दिया। और मैंने कहा, ये एक फैसला है, तुम जानती हो। उस लम्हे, इसलिए कि वो कुछ फर्क थी, मैं ये फैसला कर सकती थी कि उससे नफरत करूं, या उसे नामंजूर करूं, या उसे नापसंद करूं। या मैं मसीही होते हुए भी एक फैसला कर सकती थी कि उसे प्यार करूं, उसको कबूल करूं, उसके लिए दुआ करूं। जो वो सोचती है उसे कबूल ना करूं, उसमें उसकी दोस्त ना बनूं जिस पर उसका यकीन है। क्योंकि दुनिया के साथ दोस्ती, बाइबल मुकद्दस कहती है, ये खुदा के दुश्मन की तरह से है। आपको एक का इंतखाब करना पड़ता है, ये काला और सफेद है, आप दोनों नहीं हो सकते। आज अगर आप ईमान रखते हैं और आपका एक पाँव जमीन में है और दूसरा पाँव चर्च में है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बेहतर है कि आप दोनों पाँव चर्च में ले आएं। दोनों पाँव खुदा के साथ चलने के लिए।
تو میں نے اس جوان لڑکی کو خوش آمدید کہا اور اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی۔ اس کے والدین کی طلاق ہونے ہی والی تھی اور ان کے پہلے ہی سے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز تھے، اور میں نے اس سے پوچھا تمہیں کس وقت تک گھر واپس جانا ہے، ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اس نے کہا میرے والدین کو کوئی فکر نہیں کہ میں کہاں ہوں، کسی کو فکر نہیں۔ میں نے کہا خیر، اگر تم چاہو تو تم آج یہاں سو جاؤ اور تم یوتھ گروپ میں جا سکو گی، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو بھی چرچ کے یوتھ گروپ میں لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال میں ایک چڑیل ہوں، میں ایماندار نہیں ہوں، میں مسیحی نہیں ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا مجھے دیکھتے ہوئے کہ وہ مجھے پہچان نہیں لیں گے؟ میں نے کہا چرچ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، سب کے لیے۔ میرے کہنے کا مطلب تمام گنہگار، لیکن کسی چیز نے مجھے وہاں روک دیا اور میں نے کہا چرچ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اور اس رات میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور میں انہیں کچھ فاصلے سے دیکھتی رہی، اور میری بیٹی نے کہا آلٹر کال پر۔ اس نے خود کو آلٹر پر گرا دیا اور روتی رہی، روتی رہی اور روتی رہی۔ وہ اس رات گھر آئی، اس کا میک اپ خراب ہو چکا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں امید تھی اور تبدیلی فوراً سے نہیں آ گئی، لیکن وہ خداوند کے لہو کے نیچے تھی۔ اس رات جب وہ ایک دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، ایک ماں ہوتے ہوئے میں رات بھر نہیں سو پائی، کیونکہ مجھے اس کے اس چھت کے نیچے رہنے کے متعلق بہت فکر تھی، اور یہ ایک عقل مندانہ فکر تھی۔ اور میں اٹھ گئی آدھی رات کے وقت میں، بار بار میں نے یسوع مسیح کے لہو کا چھڑکاؤ اپنی بیٹی پر کیا، اس کے کمرے میں، اس کے دروازوں پر۔ میں نے کہا یسوع کے پاک لہو، یسوع کے پاک لہو، یسوع کے پاک لہو، یسوع کے پاک لہو، اس قیمتی روح کو بدل دیجئے، اپنے پاک روح سے اسے چھو لیجئے۔ اور یہ لڑکی آج ایک بدلی ہوئی شخصیت بن گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کو اس لڑکی سے پیار تھا، اس چڑیل لڑکی سے۔ یہاں تک کہ اس کی بدعمالی کو خدا نے اس کی فکر کی اور اسے بلایا اور اسے میرے گھر کا راستہ دکھایا اور اس کے دل اور زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی۔ آج یہ آپ کے لیے دستیاب ہے میرے دوستو۔ آج آپ فتح میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، پاک کیے جا سکتے ہیں، حفاظت میں بھی، نجات یافتہ اور تبدیل بھی اس بچھڑے کے پاک لہو سے، اگر آپ صرف یقین رکھیں اور صرف یہ تسلیم کریں اور صرف یہ کہیں یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ وہ آئیں گے اور آپ کی زندگی اور منزل بدل دیں گے۔ اگلی بار تک کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔